اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری بحث رد الحاد میں جاری و ساری ہے۔ معمولاً جب آپ ملحدین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور یہ جو الحاد جدید چل رہا ہے، نیو ایتھیزم چل رہا ہے، ان کے نظریات پر تنقید کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پر تنقید نہیں کر سکتے چونکہ آپ ہمارے میدان میں مہارت نہیں رکھتے ہیں، چونکہ الحاد جدید جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ سائنس پر بیس کرتا ہے اور سائنس کے ذریعے آ کر خدا کا انکار کرتا ہے۔ تو جب ہم سائنس کے ماہرین کے نظریات کو ان کے مقابل میں لا کر ان کے سائنسی جو ایڈیالوجیز ہیں ان کو رد کرتے ہیں کہ آپ نے سائنس سے غلط استفادہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے جب ہم سائنس ہی کا سہارا لے کر ان سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ تو سائنس میں ماہر نہیں ہیں، آپ کی بات تو معتبر نہیں ہے، ماہرین کی طرف سے آپ مطلب لے کر آئیں تو ہم مانیں گے۔ ایک یہ بات کی جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر آپ اتنا ہی زیادہ علم رکھتے ہیں اور سائنس جو ماہر سائنسدان ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جن کے، ان کی تھیوریوں کو آپ رد کر رہے ہیں، ان کے سائنسی نظریات کو آپ زیر سوال لے کر آ رہے ہیں، تو اپنا نظریہ کبھی جو بڑے بڑے مجلے چل رہے ہیں ان کے اندر ذرا چھپوا کر دکھائیں۔ اگر چھپ گیا آپ کا مقالہ، آرٹیکل اس میں جرنل کے اندر، مجلے کے اندر قبول ہو گیا تو پھر آپ کی بات کو ہم مانیں گے۔ تو اس قسم کی بات بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جس کو میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ سائنس اس وقت مذہب بن چکا ہے۔ جس طریقے سے یہ ملحدین اور روشن فکر یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اس مطلب کو نقل کرتے ہیں اور اس کو بڑا تاریک زمانہ سمجھتے ہیں، ڈارک ایجز کے ساتھ اس کو تصور کرتے ہیں کہ کلیسا کی حاکمیت تھی، وہاں پر جدید فکر کو پنپنے نہیں دیا جاتا تھا، جدید فکر کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا تھا، اپنے نظریات کو مقدس بنا دیا تھا، تو لہٰذا علم جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا تھا اور یہ بشریت کا تاریک دور ہے۔ یہ اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کینڈم کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور جب یہ مذہب کے خلاف بولتے ہیں۔ یہیں سے انہوں نے پھر ایک نظریہ نکالا، دیکھیں مذہب کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیتا، مذہب جو ہے یہ انسان کی سوچ پر تالے لگا دیتا ہے، انسان کی پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، انسان کے ہاتھ کی ہتھکڑی بن جاتا ہے، انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہ اندھی تقلید ہے، مذہب اندھی تقلید کا نام ہے، اس میں ریسرچ نہیں ہوتی، اس میں دلیل نہیں ہوتی، اور یہ اس طرح کی تہمتیں جو ہیں وہ دینداروں کے اوپر اور دین کے اوپر جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے اس وقت سائنس کو انہوں نے مقدس بنا لیا ہے، یعنی سائنس اس وقت خدا ہے ان کا، اور یہ جو ملحد سائنسدان ہیں یہ ان کے انبیاء ہیں، اور جو ان کے نظریات جو یہ دے دیتے ہیں پھر ان کو یہ مقدس بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جب کتاب بن کے آتی ہے تو وہ ان کی کتاب مقدس بن جاتی ہے، پھر وہ اس کا جس طریقے سے چاہیں گے دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو سائنسی اصولوں کو پامال کرنا پڑے، چاہے عقل کو پامال کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے یہ اس سے دریغ نہیں کرتے، اور اس کی کئی مثالیں جو ہیں ملتی ہیں۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے اگر انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے کو فقط اشارہ کیا جائے کہ ایک نظریہ جو ایوولوشن کا چل رہا ہے اس کے مقابل میں ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نظریہ ہے، اسٹوڈنٹس کو فقط بتانا ہے اور پھر وہ خود فیصلہ کریں دلائل کے ساتھ، فقط بتانے کی وجہ سے ایک ٹیچر کو بلیک لسٹ قرار دیا جاتا ہے،
اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے، بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے. اور بلیک لسٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اب کہیں پر بھی جاب نہیں مل سکتی. وہ کلپ بھی میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نشر کیا تھا. آج ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ جو 3 صورتحال شروع میں نے بیان کی تھی، ان ساروں کا جواب جو ہے اس دوسرے نمونے کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. چائنیز سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بڑا وقت لگا کر ہاتھ کے بارے میں ریسرچ کی کہ انسان اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر یہ ہاتھ کے پکڑنے کا جو عمل ہے یہ کس طریقے سے انجام پاتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، میکینیکل خصوصیات کیا ہیں اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی. اور ریسرچ کر کے انہوں نے پھر ایک آرٹیکل کی صورت میں اس کو پیش کیا. ظاہر سی بات ہے ان میں مہینوں کی اور پتہ نہیں کتنے عرصہ انہوں نے لگایا اس ریسرچ کرنے پر، اور پھر اس ریسرچ کا جو رزلٹ ہے وہ انہوں نے پھر ایک آرٹیکل کی صورت میں پیش کیا کہ جو انہوں نے ایک ویب سائٹ کے اندر جو ہے وہ نشر کیا. آپ ملاحظہ کریں اس ویب سائٹ کو، یہ بڑی معتبر جو ہے وہ ویب سائٹ ہے PLOS ONE. آپ عنوان دیکھیں، یہی دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ہاتھ کے پکڑنے کی جو میکینیکل خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ آرٹیکل کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس آرٹیکل کے اندر ہوتا کیا ہے، یہ جب اپنے نتائج کو بیان کرتے ہیں تو اس آرٹیکل کے اندر 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو میکانزم پایا جاتا ہے یہ کیا ہے، پراپر ڈیزائن بائی دا کریٹر ہے. آپ ملاحظہ کریں یہاں پر کہ یہاں انہوں نے کریٹر کا نام لکھا، یعنی وہ خود بڑے حیرت زدہ ہو گئے تھے کہ کس طریقے سے یہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے، یہ جس طریقے سے ایوولوشن بیان کیا جاتا ہے اور ایوولوشن کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ جو میکانزم اور نظام پایا جاتا ہے اس ہاتھ کے اندر، اس کے پکڑنے میں، روزمرہ زندگی میں جو استفادہ ہوتا ہے، یہ ایوولوشن اس کی وضاحت نہیں کر پائے گی، بلکہ لگتا ایسے ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے، کریٹر کی طرف سے ڈیزائن شدہ ہے. یہ مقالہ نشر ہوتا ہے. اب ملحدین کی دنیا میں ایک زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ آ کر اس آرٹیکل کے نیچے اور اس کے علاوہ ٹویٹ بھی کر کے انٹرنیٹ کے اوپر اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کر دیا کہ آپ میں جرأت کیسے ہوئی کہ آپ نے یہاں پر کریٹر کے لفظ کو لکھا ہے، آپ نے اپنے ریسرچ کے اندر کریٹر کو کیوں لے کر آئے ہیں. یہ جو ہے ان کا جھگڑا جو ہے وہ چل پڑا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ تفتیش ہونا شروع ہو گئی. جو ریسرچ ٹیم تھی اس کے جو ہیڈ ہیں، اس ہیڈ کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تفتیش کیا گیا، یعنی اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور پھر یہ تقاضا کیا گیا کہ اب اس مقالے کو یہاں سے مکمل طور پر حذف کر دیا جائے. اصلاً صلاحیت نہیں رکھتا یہ آرٹیکل کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود رہے، اس کو حذف کیا جائے. اور باقاعدہ طور پر کمپین چلائی گئی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کریں گے آپ کو یہ پوری داستان جو ہے وہ مل جائے گی. پورا سلسلہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ چل نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے، ملاحظہ کریں کہ اس آرٹیکل کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کہ مشخص کر دیا کہ یہاں پر کیا ہے، اس کو حذف کر دیا گیا. کس وجہ سے؟ کریٹر اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا. انہوں نے چونکہ سائنسی اصولوں کو مد نظر جو ہے وہ نہیں رکھا. بندہ آ کر جو ہے وہ جو خود ایوولوشن کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور یہ پیج جو ہے میں بعد میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، یہ اہمیت کا حامل پیج ہے. اس کے بارے میں آ کر کہتا ہے کہ PLOS ONE is now a joke. چونکہ اس نے کریٹر کا نام ذکر کر دیا ہے، کریٹر کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ جو ہاتھ
کا میکنزم ہے، نظام ہے، یہ ڈیزائن بائی کریٹر ہے، تو بس یہ جوک ہے، یہ اصلاً اس کو قبول نہیں کر رہے، نہیں تمسخر کرنا شروع کر دے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ جدید الحاد کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ ان کو عالمانہ طور پر رد کرنا شروع کر دیں، بجائے اس کے کہ یہ عالمانہ رد کریں، یہ آ کے تمسخر کرنا لگ جاتے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اور تہمتیں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ جو انہوں نے سائنسی دلائل دیے تھے اس ہاتھ کے اس پورے میکنزم کے اوپر اور پوری ریسرچ کا رزلٹ جو لکھا تھا اس میں اگر کوئی غلطی تھی، وہ غلطی آ کر مینشن کرتے اور پھر آ کر کہتے چونکہ اس کے اندر ایک سائنسی اصول جو ہے اپلائی نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا یہ آرٹیکل سائنسی اصولوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں کوئی گفتگو نہیں ہے، کسی نے مینشن نہیں کیا کہ ان کی ریسرچ جو سائنٹیفکلی انہوں نے کی ہوئی ہے اس کے اندر غلطی پائی جاتی ہے، کسی نے مینشن نہیں کیا۔ فقط رولا ڈالا گیا اس بات کے اوپر کہ کریٹر کا لفظ جو ہے وہ کیوں اس کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے، کریٹر کو کیوں بیچ میں جو ہے وہ مداخلت دی گئی ہے، تو اس طریقے سے آ کے جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا ہیڈ تھا، ریسرچ ٹیم کا جو رئیس تھا، ہیڈ تھا، وہ کون شخصیت ہے، آیا عالم شخصیت ہے یا نہیں؟ آپ ملاحظہ کریں کہ یہ چائنی جو ہے وہ ماہر ہے اور سائنسدان ہے اور اس نے ریسرچ ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ کیا ہے۔ آپ دیکھیں 105 جو ہیں وہ پبلیکیشنز اس کے نام پر ہیں، ماہر ہے، نام ہے اس کا، مکمل طور پر یہ سائنسدان ہے، لیکن جب یہ کریٹر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو بس اس کو حق نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے ریسرچ کو اعلیٰ ترین جو ہے وہ پیجز کے اندر نشر کر سکے۔ پیج کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر یہ مقالہ جو ہے وہ چھپا تھا، +1۔ آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں اس کو کہ +1 جو ہے وہ ALPSP ایوارڈ جو ہے وہ لے چکا ہے اپنے اس نشریات کے اندر کے جو یہ انجام دیتا ہے اور اس کو نشر کرتا ہے۔ پیج بھی جو ہے وہ مشہور اور ایوارڈ یافتہ ہے، اور ادھر سے جو سائنسی ٹیم ہے وہ بھی سائنس ہی پر بیس کرتی ہوئی ریسرچ کر رہی ہے، اور ان کا جو رئیس اور ہیڈ ہے وہ بھی سائنسدان ہے، اس کو علمی دنیا والے قبول کرتے ہیں، لیکن یہ جو مطلب نقل کیا ہے اس کی وجہ سے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا، دوبارہ دہراتا ہوں اس کو، کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نظریات کو بڑے بڑے مجلوں میں نشر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کے نظریوں کے خلاف اگر کوئی نظریہ دیا جائے تو یہ حال ہوتا ہے۔ ایک پہلے نمونہ میں نے ذکر کیا اور ایک یہ نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دین تو نظریات کے اوپر پابندی لگا دیتا ہے، دین تو جو ہے وہ جدید فکر کی طرف آنے نہیں دیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ خوب یہ کام کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سائنسی طور پر ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ جو ایوولوشن کا نظریہ ہے وہ اس ہاتھ کے پورے میکانزم کو کہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا تھا وہ ایوولوشن کے ذریعے شاید توضیح نہ دیا جا سکے مکمل طور پہ، یہ ڈیزائن بائی کریٹر ہے، تو یہ آپ جو ہیں وہ بالکل حذف ہو جائیں، آپ کی زندگی نابود کر دیں گے، اور جس طرح کے یہ ہوا ہے اس طریقے سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے اپنے مخالفین کے ساتھ۔ اسی طرح انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملتا رہا آپ کی خدمت میں وہ نمونے جو ہیں وہ پیش کرتا رہوں گا کہ جو یہ ملحدین جدید اپنے مخالفین کے لیے مختلف ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور بیہیویئر اپناتے ہیں ان کے خلاف۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔